آپ سے ایک اپیل ہے، آپ کبھی گوگل پہ جائیے گا اور گوگل پہ جا کر سرچ کیجئے گا 1947 کی وہ تصاویریں جب کٹی پٹی لاشوں والی ٹرینیں پاکستان کی طرف آ رہی تھیں. لوگ ٹرینوں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوتے تھے. پاکستان میں اپنے سنہرے مستقبل کا خواب دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. یہ لوگ اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کے پاکستان آ رہے تھے. اور اب آپ کے سامنے یہ کشتی کے مناظر ہیں. یہ بھری ہوئی کشتی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اصلی یہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے. ان لوگوں کے خون کا بدلہ کس سے لیا جائے؟ اس ایجنٹ سے لیا جائے جس سے دھوکے سے ان کو اس موت کے کنویں میں پھینکا، یا ہم برسوں سے صاحب اقتدار رہنے والے ان حکمرانوں کا گریبان پکڑے ناظرین کہ کیوں یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کو چھوڑنا چاہ رہے تھے؟ کیوں وہ روزگار جس کے خواب ان کو باہر کے دکھائے گئے تھے وہ یہاں نہیں مل سکتا؟ کیوں سنہرا دور یہاں نہیں آ سکتا؟ کیوں اپنا مستقبل وہ یہاں نہیں بنا سکتے؟ کیا اس بات کا علم نہیں ہوتا ان کو؟ یہ کوئی پہلا واقعہ ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ سمندر کی بپری لہروں سے گزر کے ان کو اچھے مستقبل کے لیے یورپی ممالک میں جانا پڑے گا؟ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ رسک لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے موت ہے، کیونکہ ان کو یہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر بھی موت ہے. ان کو یہاں پر بھی اپنے گھر والوں کی موت نظر آ رہی تھی. یہ جو بیچتے ہیں نا، جن کے میں بھی آپ کو شروع میں کلپ سنوائے، یہ بوڑھی آنکھوں والے لوگ، یہ جو جاتے ہیں گھروں میں، یہ وعدے کر کے جاتے ہیں، بوڑھے باپ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ میں تیرا قرض اتار دوں گا وہاں پہنچ کے. یہ ماں سے اور اپنی بہن سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہی تیرے ہاتھ پیلے کروں گا. یہ ایسے ہی نہیں چلے جاتے. یہ بوڑھی آنکھیں خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں. بیٹا گیا ہے باہر، پیسے بھیجے گا، مکان کا کرایہ دے جائے گا، جاگیردار نے جو زمین ہتھیار رکھی ہے وہ زمین چھٹ جائے گی. نہ جانے کیسے کیسے خواب ہوتے ہیں جو یہ اپنے گھر والوں کو دکھا کے جاتے ہیں. واپس کیا آتا ہے؟ ایک لفافے میں بند لاش، اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں آتی. پتہ نہیں ان کی آئے گی کہ نہیں آئے گی. سمندر کی بپری لہروں کی نظر ہو گئے یہ لوگ. کیا کہا تھا شاعر نے کہ تو کی جانے یار امیرا، روٹی بندہ کھا جان دیے. ان کو سمندر نے نہیں کھایا، ان کو اس ملک کی بھوک نے کھایا ہے، ان کو اس ملک کے افلاس نے کھایا ہے. شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب، اللہ نہ کرے یہ آپ کی اولادوں میں سے کوئی ایک اولاد ہوتی. اللہ نہ کرے یہ کسی اور کا گھر ایسے اجڑے. لیکن ایک لمحے کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے نا ان بوڑھے ماں باپ سے، انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو اس سفر پہ روانہ کیا ہو گیا ہوگا کہ جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ موت بھی سامنے انتظار کر رہی ہے. یہ بھی اپنے ماں باپ کا بلاول ہے، یہ بھی اپنے والدین کا جنید صفدر تھا، یہ بھی مریم ہے اپنی نواز شریف کی. خدا کے لیے خوف کریں کچھ. ان کو یہاں سے جانا ہی کیوں پڑتا ہے؟ انہیں کیوں یہ تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی؟ کیوں یہ تارکین وطن کیوں ہیں؟ ان کو اپنا وطن ترک کیوں کرنا پڑتا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. ناظرین، روزی روٹی کے لیے یورپ جانے کے خواب، اچھی زندگی کے خواب سب پانی میں مل گئے. کسی کو نیا گھر بنانا تھا، کسی کو اپنی بہنوں کی شادی کرنی تھی، کسی کو اپنے چھوٹے بھائیوں کا مستقبل بہتر کرنا تھا، کسی کو بوڑھے والدین کا سہارا بننا تھا. لیکن پھر وہی ہوا جو پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے اور جو آئندہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگا. ناظرین، وہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ کشتی الٹ جاتی ہے اور گھر والوں کی آنکھوں میں مستقبل انتظار چھوڑ جاتا. اس حادثے کے بعد وہی کچھ ہو رہا ہے جو حکام پہلے کیا کرتے تھے. حادثے کا سوگ منایا جاتا تھا، غیر قانونی طور پر پاکستانیوں کو باہر لے جانے والے ایجنٹس کے خلاف کارروائی کی جاتی رہی ہے. 3 مرکزی ملزم گرفتار اب تک کیے جا چکے. واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھناؤنا دھندا روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. اس سال فروری میں بھی ایسا ہی حادثہ ہوا تھا. اس کے بعد بھی یہی اعلانات کیے گئے تھے کہ FIA انسانی اسمگلروں کے خلاف آپریشن کر رہی. غفل کے میں کنائیونس کہوں گا کہ ان کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا. FIA مجھے تو کوئی اس میں دوسری رائے دکھائی نہیں دیتی ہے. ان کے ملوث ہوئے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان کے ماتھے پہ یہ بدنما داغ ہے. پوری دنیا کیا کہے گی ہمارے بارے میں. یہاں سے جانے سے پہلے ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ آگے کہاں ٹریول کریں گے. تو میرے خیال میں ان کو یہاں سے ہی اسٹاپ کیا جا سکتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی FIA نے کریک ڈاؤن شروع کیے. بھائی یہ کریک ڈاؤن آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے؟
نہیں جی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی ادارے کا FIA کا کوئی ہاتھ ہے، کیونکہ یہ ادارے تو ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ نسوانی اسمگلروں نے نوجوانوں سے یورپ پہنچانے کے لیے 23 لاکھ روپے سے لے کر 33 لاکھ روپے تک بٹورے تھے۔ اس رقم کا بندوبست کرنے کے لیے کسی کے والدین نے اپنا گھر بیچا تھا، کسی نے اپنی زمین بیچی تھی اور کسی نے جائیداد گروی رکھوا کر قرض اٹھایا تھا۔ پھر ایجنٹوں نے یہ پیسے وصول کر کے انہیں غیر قانونی طریقے سے لیبیا پہنچایا اور ماہی گیری کے لیے استعمال کی جانے والی چھوٹی سی کشتی میں 750 افراد کو سوار کرا دیا۔ ان میں سے تقریباً 400 پاکستانی تھے، 200 مصری تھے اور 150 افراد کا تعلق شام سے تھا۔ لیکن پھر یہ کشتی حادثے کا شکار کیسے ہوئی؟ اس کی تفصیلات شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں۔ یونان کے حکام کا کہنا ہے کہ منگل کے دن 2 بجے یہ کشتی ان کی نظر میں آ گئی تھی اور ابتدائی رابطہ بھی کیا گیا تھا، لیکن کشتی کی جانب سے مدد کی کوئی درخواست نہ کی گئی۔ پھر شام کے وقت 2 تجارتی جہازوں نے اس کشتی کو پانی بھی فراہم کیا، لیکن BBC کا موقف ہے کہ ڈوبنے سے پہلے یہ کشتی تقریباً 7 گھنٹے تک ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ کشتی میں سوار کچھ مسافروں کا موقف ہے کہ یونانی حکام نے کشتی کو رسیوں سے باندھ کر کھینچنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ کشتی حادثے میں بچ جانے والے مسافروں نے بھی پاکستانیوں کی اموات زیادہ ہونے سے متعلق سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق بچ جانے والے مسافروں نے کوسٹ گارڈ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستانی مسافروں کو کشتی کے نچلے حصے میں جانے پر مجبور کیا گیا، جبکہ دوسری قومیت والوں کو کشتی کے اوپری حصے میں جانے کی اجازت دی گئی، اور جب پاکستانی نچلے حصے سے اوپر آنا چاہتے تھے تو ان سے بدسلوکی کی جاتی تھی۔ پناہ گزینوں کو بچانے کے لیے ناکافی اقدامات پر یونان کے دارالحکومت ایتھنز سمیت کئی شہروں میں مظاہرے بھی کیے گئے۔ جن گھروں میں صف ماتم بچھی ہے، ہم نے کوشش کی کہ جا کے ان کا دکھ بھی بانٹیں اور بات بھی کریں۔ ہمارے نمائندگان نے وہاں کا وزٹ کیا، وہاں گئے، ان سے بات کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حیدر کھرل، جو کہ چک نیرا ولیج شیخوپورہ وہاں پہنچے ہیں۔ اجاز محمود کے گھر جو کہ اب دنیا میں نہیں رہے، اس سانحے میں وہ وفات پا گئے ہیں۔ حیدر بتائیے گا یہاں پہ کیا دیکھا آپ نے؟ جی، یونان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا کشتی ڈوبنے کا، اور اس میں جو لوگ جان کی بازی ہارے ان میں سے 10 کا جو تعلق ہے وہ ضلع شیخوپورہ سے بتایا جا رہا ہے۔ ابھی میں ضلع شیخوپورہ کے گاؤں چک نیرا میں موجود ہوں۔ یہاں بھی جو ایک نوجوان ہے 28 سالہ اجاز محمود، وہ بھی اس کشتی میں سوار تھا، اور جب وہ کشتی ڈوبی تو وہ بھی وہاں جان کی بازی ہار گیا۔ میں ابھی ان کے گھر میں موجود ہوں۔ یہ آپ ان کا گھر دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے کیا حالات ہیں۔ ایک خواب لے کے وہ ادھر سے نکلا کہ جو حالات ہیں وہ بدلیں، جو غربت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ابھی جو ہے اطلاع یہ آ رہی ہے کہ وہ بھی اس میں حادثے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ یہ ان کے عزیز ہیں، افسوس کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، اور کافی دکھ غم جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اجاز کی جو والدہ ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات کرتے ہیں، آپ کو بھی ان سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کر لیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو بیٹا تھا، آپ کا رابطہ کب ہوا لاسٹ ٹائم، آخری بار ان سے، اور کیا کہتا تھا وہ؟ 8 تاریخ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਛੇਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਕਦਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੁਆਬ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਆਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਣਜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਵੇਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ। آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک خواہش تھی کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا اور مستقبل جو ہے اس کو بہتر کرنا، ہر جو ہے وہ نوجوان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر اپنا مستقبل کرے۔ ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پیسے دیے آپ نے ایجنٹ؟ 23 لاکھ 23 لاکھ 23 لاکھ پیسہ کہاں سے اکٹھا کیا، کیسے اکٹھا کیا؟ زمین ٹھیکے پہ دی، ڈنگر مویشی سارے بیچ دیے، بینک سے لون لیا تو سب اکٹھے کر کے اس کو دے دیا ایجنٹ کو۔ 23 لاکھ آپ نے ایجنٹ کو دیا، تو اب کوئی رابطہ ہے آپ کا ایجنٹ کے ساتھ؟ نام کیا؟ راشد محمود اس کا نام ہے، گجراں والے کا ہے، ریشی ہے،
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੇ ਨਵਾਈ ਗਾਉਂ ਹੈ ਲੱਦੇਵਾਲਾ ਵੜੈਚਾ ਲੱਦੇਵਾਲਾ ਗਰਾਇਆ ਇਹ ਮੰਡਿਆਲਾ तेगा के करीब सरूर रोड पे तो वहाँ का रहायशी है तो उन्होंने असा 23 लाख रुपया देता है। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि जो उनके दोस्त थे उनसे पता चला ये घर है, आप देख सकते हैं घर की हालत आप देख सकते हैं। यही हालत बदलने के लिए एजाज महमूद ने फ़ैसला किया था कि वो बाहर जाएगा और जो अपने वालिदैन की ज़रूरियात है उनको पूरा करेगा। हमने यही कोशिश की PNN के टीम ने, और सवाल तो होगा कि टीम ने कोशिश की कि उनका अहवाल आपको बताएं। आज पूरा दिन आपने जैसे कि देखा हमारी टीम मौजूद थी विक्टिम्स की फैमिलीज़ के साथ। एक और फैमिली हाफिज़ शहजाद जो कि हमारे नुमाइंदे हैं वो गुजरावाला गए, मोहसिन के घर में गए। मोहसिन के घर में जाके उन्होंने क्या देखा, कुछ मंजर मुख्तलिफ तो नहीं था, यही उदास आँखें, यही उदास चेहरे, न जाने क्या क्या आस लेके इन्होंने भेजा था अपने प्यारे को। उनकी क्या कंडीशन है, क्या देखा वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हाफिज़ शहजाद ने, ये देखिए। जी अली, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरांवाला से भी जो है वो काफ़ी नौजवान जो हैं वो यूनान कश्ती हादसे में लापता हैं, तो उन्हीं में से एक नौजवान मोहसिन भी था। तो इस वक्त हम मोहसिन के घर पर मौजूद हैं। तो अली साहब, यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक ये मोहसिन की कहानी है कि मोहसिन जो था वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था, और जिस घर में हम बैठे हुए हैं ये घर बेचकर मोहसिन के वालिद ने उस एजेंट को पैसे दिए। राशिद नामी वो एजेंट बताया जा रहा है, जो FIA भी आज दिन को जो है वो मोहसिन के घर आई थी और यहाँ से उन्होंने मालूमात ली थी। तो मोहसिन की इस वक्त फूफी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पहले तो बताएं कि मोहसिन की कोई मालूमात मिली अभी तक? नहीं मिली, कोई नहीं मिली, अभी तक कोई नहीं मिली, कोई मालूमात नहीं मिली। ढूंढ रहे हैं कि जिंदा मिल जाए। तो मोहसिन के जिस बंदे को पैसे दिए हैं, जिस एजेंट को, उसका कोई पता है? मोहसिन की वालदा की भी कुछ बात हुई थी उनसे? हाँ, वालदा की बात हुई है, और उसके मैसेज वालदा के मोबाइल में है। क्या मैसेज किया एजेंट को? उसने कहा कि मेरा बेटा अगर आगे नहीं जा सकता तो उसको वापस भेज दे, खुदा रहा मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए, मेरे बेटे को वापस भेज दें, उसने कहा है उसको। तो मोहसिन को गैर कानूनी तौर पर भिजवाया था या बाई एयर एजेंट वीज़े के लिए? नहीं, वीज़े के लिए पैसे दिए हैं, एजेंट ने जिम्मेदारी उठाई है, मैं उसको अच्छी तरीके से आगे भेजूँगा। इस तरह हमारा एक बेटा था, उसको इस तरह हम लोगों ने नहीं भेजना था उसको। जी, हमारा बहुत प्यारा बेटा था। तो मोहसिन के वालिदैन इस वक्त कहाँ पे हैं? ये घर किसका था? इस घर के बारे में पहले कुछ बताएं। ये उनका था, उन्होंने फ़रोख्त कर जब फ़रोख्त किया है ना तो फिर हमने ले लिया ना, तो फिर वो लाहौर चले गए हैं। तो फिर वो पैसे वो जो एजेंट ने मांगे वो सारी रकम जमा करके उसको एजेंट को दी है, तो कुछ उन्होंने खर्चा वर्चा खाया होगा, बाकी उन्होंने एजेंट को पैसे दिए हैं। मोहसिन की शादी हुई है, कितने बच्चे हैं? मोहसिन की एक बेटी है, 1.5-2 साल की है, तो बेटा उसका कोई नहीं है। मोहसिन का कोई बहन भाई कितने हैं? मोहसिन की 2 बहनें हैं, 2 बहनें एक भाई है। भाई जी यही मोहसिन था। हाँ जी, मोहसिन अपने माँ बाप का अकलौता बेटा है, अकलौता बेटा है। तो ये इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी तक कुछ मालूमात नहीं है, क्या कैफियत है घर की? कोई वो घर में वो रो रहे हैं, रो पीट रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमारा बेटा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, इसी इंतज़ार में है। मैं इन लोगों के साथ हमदर्दी की जाए या अपना गिरेबान झांका जाए कि इसके कसूरवार हम तो नहीं हैं कहीं? कौन माँ? आप किसी भी बाप से या किसी माँ से पूछ लें, ये कितना मुश्किल है अपने बच्चे को दूर करना खुद से। हमारे साथ इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर से चौधरी से मौजूद हैं, वहाँ से भी लोग गए, वहाँ से भी लोगों ने हिजरत करने का सोचा। चौधरी सज्जाद साहब, ये बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे एग्जैक्टली, किस जगह पे, किसके घर में मौजूद हैं? आपने क्या देखा आज सारा दिन? बहुत शुक्रिया हैदर। मैं कल से इस कोटली के मकाम पर मौजूद हूँ। खोई रट्टा यहाँ पर इस इलाके का नाम है, यहाँ पर तहसील है खोई रट्टा। बंडली गांव है, इस बंडली गांव से गांव के तकरीबन 28 अफराद जो हैं लापता हैं। उनमें से 3 ऐसे लोग हैं जिनके घर में अभी हम मौजूद हैं।
اب ہم علی آپ کو کیا بتائیں، جس گھر میں بھی گئے وہاں پر بھی ایک عجیب سٹوری تھی. کسی نے اپنے گھر کو گروی رکھ کر بچے کو بھیجا، تو کسی نے 30,000 لے کے کسی سے بھیجا. 30,000 لے کر انہوں نے اکٹھا کر کے اپنے لخت جگر کو لبنان کی طرف روانہ کیا کہ ان کی خواہشات یہ تھیں کہ ہم واپس آئے گا ہمارا بچہ تو ہمارے ایک سہارا بنے گا ماں باپ کا، ہمیں حج کروائے گا، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں کچھ سوچے گا، بہنوں کی شادی کرے گا. اب یہ رکت امیز علی، مجھے بڑا میں صبح سے اس ایونٹ کو کور کر رہا ہوں. میں جس فیملی سے بھی جس کے پاس بھی گیا ہوں ان کے ساتھ ہماری آنکھوں میں آنسو آئے. میں بیان نہیں کر سکتا ان فیملیز کے پاس جس گھر میں اس وقت میں موجود ہوں. یہاں پر ان کا کچا سا ایک گھر ہے، 2 بیٹیاں ہیں، عبدالجبار اس کا نام ہے، اس کے گھر میں اس وقت موجود ہوں. بوڑھا باپ ہے، 3 بچے ہیں اس کے، اور دوسرے نمبر پہ عبدالجبار عرف لالا اس کا نام ہے. ان کے بابا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح کہ کیوں بھیجا، کیا آس لے کے بھیجا تھا، کیا امید تھی؟ میں علی ان سے باپ کی کوشش کرتا ہوں، ان سے والد سے بات کرنے کے لیے. ان کی اپنی بیٹی جو نور فاطمہ ان کے ساتھ بھی موجود ہے، ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم بابا جی. جی وعلیکم السلام. بابا جی، دکھ کے اظہار میں آپ کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں. بہت دکھ ہوا، ابھی تک آپ کا بیٹا جو ہے لاپتہ ہے. کیا امید لے کر بھیجا تھا بیٹے کو، کہاں سے پیسے اکٹھے کیے تھے، ذرا ہمارے تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیں. دیکھیں ہم لوگ بہت غریب ہیں، ایک ڈنگ کھاتے ہیں، دوسرے ڈنگ کا سہارا نہیں ہے. مزدوری پہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے. وہ بھی ہوٹل پر تندور پہ کام کرتا تھا، 20-25 ہزار تنخواہ لیتا تھا. ہم کو دے وہ یا اپنے بچیوں کو یا بیوی کو دے. لوگوں سے کسی سے 20,000 لیا، کسی سے 50 لیا، قرضہ لے کر بچہ چلا گیا اٹلی کی طرف روانہ کیا، یونان کی طرف. آگے راستے میں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں. لیکن ہمیں یہ افسوس ہے کہ ہماری حکومت نے، گورنمنٹ پاکستان نے یا آزاد کشمیر نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے. کتنے دن گزر چکے ہیں، ہمیں کوئی اپنے بچوں کا پتہ نہیں ہے زندہ ہیں یا مردہ ہیں. تو اس لیے انتہائی ہم پریشان ہیں. صاحب یہ اگر گورنمنٹ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کی بات مجبوری ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو کلوجر نہ ملے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے ان کی سٹوری سنی کہ یہاں پہ ان کا کیا سینیریو تھا. بچے کو ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے 14 سے. مجھے ایک وقفہ لینا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک اپیل حکومت سے کر دیتا ہوں. مانا کہ غلطی ہوئی. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جن کو نہیں پتا ہوتا، ایجنٹ دھوکے باز ہوتے ہیں، لیگل وے سے بھیجنے کا کہہ کے انلیگل وے سے بھیج دیتے ہوتے ہیں. سمندر کے رستے میں جا کے کوئی کیا کر سکتا ہے. تو پلیز میری اپیل ہے کہ اب کچھ امداد کی جائے. کسی نے قرض لیا، کسی نے ماں بہن کا زیور بیچا، کسی نے زمین بیچی، گھر گروی رکھا. خدا کے لیے ان کا لخت جگر تو چلا گیا، لیکن ان پہ اب قرضوں کا بوجھ ہے. ان کی مدد کیجیے. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں. ایک شخصیت کا آج میں ذکر کروں گا، اور مجھے خوشی ہے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کی ان سے ملاقات بھی کرواؤں گا، روبرو ملاقات کرواؤں گا. مجھے بھی ان کے ساتھ روبرو بیٹھنے کی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے. اچھا لگ رہا ہے. آف دا کیمرہ کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے. ناظرین، انہوں نے گوادر کے حقوق کے لیے ایک توانا آواز اٹھائی. جس دیس میں جاگیرداروں کا تسلط ہے، اس دیس میں یہ عوام سے نکلے اور ایک مضبوط رہنما کے طور پر وہ سامنے آئے. ان کی آواز پر پورے بلوچستان نے لبیک کہا. ہزاروں کی تعداد میں خواتین ان کی کال پر احتجاج میں شریک ہوئی. گوادر کے حق کے لیے، گوادر کے عوام کے لیے وہ حکمرانوں سے بھی ٹکرائے اور قید و بند کی مشکلات بھی کاٹیں. گوادر حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا بہت شکریہ آپ نکالا. مولانا، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نا اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا. میرے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی ایک مثال ہے. انہوں نے اپنا آخری انٹرویو جو دیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے اتنا کچھ کیا کہ آخر مجھے صلہ نہیں ملا. کیا مولانا ہدایت الرحمان کو
कुछ सिला मिल रहा है उसका या किसी सिलाई की उम्मीद भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अदर भाई बहुत शुक्रिया, आपने एक माहीगीर के बेटे को दावत दी, इज़्ज़त दिया। अहले बलूचिस्तान की तरफ से, अहलियान गवादर की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हम पे मुश्किल वक्त आया, आप जैसे भाइयों ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपने सवाल किया, मैं अपने कौम से, जो कौम ने मुझे मोहब्बत दी है, मैं 4.5 महीने बंद था, मुझे 4.5 महीने मेरे घर से खाना नहीं आता था, कौम ने मुझे खिलाया। बच्चे अपने, जो बच्चे 10 रुपए अपने अब्बू से मेरे लिए चीज़ ला करके अब खुद नहीं खाते, मेरे लिए लाकअप में लाते थे। अच्छा। तो इस कौम से मुझे उम्मीद है, जो उसके जज्बों से इंशाल्लाह ये कौम इंशाल्लाह भी कामयाब होगी और ये कौम को सिला भी मुझे देगा। बल्कि मुझे सिला क्या देगा, कौम ने जिस मुस्तकबिल की खातिर हमारा साथ दिया है, कौम उसके लिए अपने आँखों से भी देखेगा। अच्छा मौलाना, हर जगह का एक कल्चर होता है, हर जगह की कुछ रिवायात होती है। हमने बलूचिस्तान में ये नहीं देखा कि इससे पहले कि ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में किसी तहरीक का हिस्सा हुई। मौलाना, आपकी कॉल पे ख़वातीन का इस कदर शिरकत करना इस तहरीक में, ये कैसे मुमकिन हो पाया? मैं तो एक मौलाना होते हुए भी गवादर का मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन का लीडर हूँ। अच्छा। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ है। इसलिए हैं कि वहाँ मंशियात हमारे मकरान में इतने ज़्यादा है कि हमारे नौजवान, हमारे प्यारे नौजवान इस मंशियात पे लथपथ हैं। रोज़ाना माएँ रोती हैं और माएँ फरियाद करती हैं, उनके फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने माँओं के दर्द को बयान किया, इसलिए माँ मेरे साथ सड़कों पर आई। जब उनके बच्चे लापता होते थे, ईद के दिनों में अपने प्यारों की तस्वीर लिए कि मुझे प्यारे वापस दे दे, उसका दर्द मैंने बयान किया, माँओं ने मुझे साथ दिया। यही दर्द है, मैंने और कुछ कमाल नहीं किया, उनको कुछ नहीं दिया, कोई नारे नहीं लगाए, मैंने उसका दर्द को ज़ुबान दी है, इसलिए मेरे साथ आ गई। लेकिन आपका ये दर्द को ज़ुबान देना तो बहुत सौ को अच्छा भी नहीं लगा, फिर आपको पाबंद सलासिल भी किया गया। क्या कहते क्या थे? कहते खामोश हो जाओ, ये चाहते थे? ज़ाहिर है उनका यही तरीका है कि आप क्यों बयान करते हैं, बात क्यों करते हैं, आप हमारी तौहीन क्यों करते हैं, आपको किसने हक़ दिया है कि आप हमें ललकारें। तो ज़ाहिर है उनका मकसद हमें क़ैद करना। हम कोई जोर मुजरिम तो नहीं थे, हम तो कोई किसी की ज़मीन पे हमने कब्ज़ा नहीं किया था, कोई करप्शन नहीं किया था। लोग करप्शन कर रहे हैं, वो वजारतों पे हैं, हम तो पानी हक़ अपना इज़्ज़त मांग रहे थे। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब माहीगीर का बेटा बड़े सरदारों को ललकार है, नवाबों को ललकार है, ये तो गरीब के। अच्छा, आपको खुद को डर नहीं लगा? मतलब बहुत ऐसा होता है सरदारी निज़ाम के अंदर, तो वाकई बहुत डर लगता है कि मैं अगर निकलूँगा, जब पता नहीं मेरे पीछे लोग हों या ना हो, ये ना हो कि मैं कूफा में हूँ, मैं तो निकलूँ लेकिन पीछे से मैं देखूँ तो मेरे सारे जो नमाजी हैं वो जा चुके हों, तो ये डर नहीं लगा आपको? देखिए, कभी कभी मैं तनाई में सोचता था, लाकअप में भी खौफ मुझे आता था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर खामोश हो जाऊं, अगर बोलूँगा तो मेरी जान को ख़तरा है, अगर खामोश रहूँगा हमारी कौम को ख़तरा है, तो मैं किस रास्ते को तरजीह दूँ? मैंने कौम के रास्ते को तरजीह दिया। कुछ समर मिला अब तक निकला सर? मैंने सुना था कुछ हुकूमती मुआहदे भी हुए हैं आपके साथ, कुछ उन्होंने गारंटियाँ दी हैं कि ठीक है आपके मुतालिबात को देखा जाएगा, परखा जाएगा, कोई पेशरफ्त हुई है उसमें? हमें मुआहदा तो पिछला जब पहला धरना हमने दिया था, जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने नोटिस भी लिया हुकूमत। ये जो मौजूदा कुद्दुस बेसिन जो नया आया था, जाम कमाल को उन्होंने फारिग किया था, ये वफ्द के साथ आया, हमारे साथ तहरीरी एग्रीमेंट किया, लेकिन 1 महीने का हमसे वक्त मांगा कि 1 महीने में तमाम आपके जो ट्रॉलर हैं, बड़े बड़े जो समंदरी हयातियात की नस्ल कुशी कर रहे हैं, जो बत्ताखोरी है बॉर्डर के कारोबार में, जो ड्रग्स के दिन दिहाड़े जो ड्रग्स के अड्डे हैं चल रहे हैं, हमारे लाखों नौजवान इस पर लथपथ हैं, जो चेक पोस्टें हैं स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, ये जो चेक पोस्ट हैं, तो 1 महीने का वक्त मांगा, हमने इंतज़ार किया, बजाय कि हम मुआहदे पे अमल दरामद करें, उसकी मुखालिफत कर रहे थे। इसलिए अक्टूबर में दोबारा हमें धरना देना पड़ा कि हुकूमत बलूचिस्तान बजाय मुआहदे पे अमल करने के मुखालिफत कर दी। मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? क्या वो फैसिलिटेट कर रही है आपको? देखिए, PDM की हुकूमत आने के बाद हमारे मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अच्छा। करप्शन में इजाफा हुआ है, कमीशन खोरी में इजाफा हुआ है, बंदर बांट में इजाफा हुआ है, ट्रॉलर माफिया दोबारा बहादुरी के साथ आ रहे हैं, माहीगीरों पे हमला कर रहे हैं। तो PDM की हुकूमत ने तो हम पे एक अजाब की तरह हम पे बलूचिस्तान पर माहीगीरों पे मुसल्लत है।
اچھا میں اگر ہم چونکہ کئی ایسے لوگ ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے مولانا کہ ہم بلوچستان کو خبروں میں جگہ نہیں ملتی. میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ سامنے گرافکس دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ اس قدر بڑی تعداد میرے لیے یہ بڑا اچنبے کی بات ہے کہ بلوچستان کے عوام میں اتنی آگاہی آپ نے پیدا کی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ ناآشنا رہتے ہیں کہ بھائی بلوچستان کو کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کچھ ہو جائے بلوچستان میں کوئی واقعہ ہو جائے تو پاکستان میں ہوا ہی نہیں. تو میں صرف اور صرف اس شرمندگی کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ شرمندگی کے ساتھ پوچھ رہا ہوں کہ ذرا دوبارہ قوم کو بتائیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. ہمارا جو میڈیا ہے, کل بھی میں سینئر اپنے دوستوں سے سینئر صحافیوں سے ملا کہ جب یہاں ایک جو پچھلا دھرنا دیا ہم نے تو اس وقت کترینہ باجی کی شادی ہو رہی تھی. اچھا ہاں پوری میڈیا جو ہے بھارت کی جو ہے. ہاں تو میں نے صحافی جب ایک مہینہ مجھے گزرا تو ایک صحافی نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ کے کیا مطالبات ہیں ایک مہینہ بعد. تو پھر میں نے یہی سوال کیا کہ آپ پہلے بتائیں کہ کترینہ کی شادی ختم ہو گئی. تو اس نے کہا جی ختم ہو گئی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں کی ہے, ملتان کی ہے؟ کہہ رہے نہیں. پنڈی کی ہے؟ کہہ رہے نہیں. لاہور کی ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا آپ لاہور کی بہن کو دکھا ہے مجھے ایز اے بلوچ خوشی ہوگی, آپ انڈین عورت کو دکھا رہے ہیں, مجھ جیسے پاکستانی کو آپ نہیں دکھا رہے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. انڈیا کا ایجنٹ میں ہوں, میں عراق کا ایجنٹ ہوں. تو آپ نے درست کہا, یہاں کتے کو, بلی کو, گدھے کو تو دکھایا جاتا ہے, بلوچستان کے انسانوں کو نہیں دکھایا جاتا. میرے مطالبات بالکل سیم ہیں. میں آئین قانون کے تحت جمہوری کہ جو آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے, میں ریاست کو مانتا ہوں, میں قانون مانتا ہوں, میں آئین مانتا ہوں, میں سب کو مانتا ہوں. لیکن میں پانی مانگتا ہوں, بجلی مانگتا ہوں, علاج مانگتا ہوں, تعلیم مانگتا ہوں, عزت مانگتا ہوں. یہ اگر جرم ہے کوئی بتائے. ہاں مطلب آئین تو اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتا ہے, آپ کا جان مال کا تحفظ, عزت آبرو کا تحفظ, آپ کو کمائی کے روزگار کے یکساں مواقع, سب آئین کی روح سے. اگر آپ آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں, آپ کے پاس ہے پاکستان کا آئی ڈی کارڈ, تو وہ آپ نے کانٹریکٹ جو کیا ہے ریاست پاکستان سے, اس کی روح سے آپ ٹیکس دیں گے, آپ قانون کی حکمرانی تسلیم کریں گے, اور اس کے بدلے میں ریاست نے آپ کو تمام چیزیں ہر حال میں پرووائڈ کرنی ہے. تو مولانا اب کیا اس کا اگلا حل کیا ہے؟ جدوجہد یوں ہی جاری رہے گی, یوں ہی احتجاج ہوتا رہے گا؟ کیا یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے آپ کو؟ درست ہے, جدوجہد کرنا تو ہمارا فرض ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں کو, اپنے قوم کو ہر وقت یہی کہہ رہا ہوں, مایوسی آپشن نہیں ہے. مایوسی اللہ نے بھی کفر قرار دیا ہے. رات کتنے بھی اندھیری ہو صبح کو امید رکھو, بیماری کتنے بھی شدید ہو شفا کی امید رکھو, جتنا بھی ظلم و جبر ہو آپ جدوجہد کریں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ جبر کا انشاءاللہ اس کو توڑ کریں گے. اچھا مولانا میں اگر اسپیسیفیکیشنز پہ آؤں, بالکل کہ ہم لکھ لیتے ہیں لیٹ سے کہ جی پانی کا مسئلہ ہے, جی یہ اب پانی کا مسئلے کا حل آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ٹرالرز کا مسئلہ ہے, ان کے مافیا کا مسئلہ ہے, اس کا حل آپ تجویز کیا کرتے ہیں؟ سیم ہے. دیکھیں میں دنیا میں جتنے میں ساحل سمندر کے کنارے رہتا ہوں, میں پانی دیکھ سکتا ہوں. اس ترقی یافتہ دور میں پی نہیں سکتا. بہت سارے ممالک ایسی سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے اپنا ملک چلا رہے ہیں, یہ 1 لاکھ کی آبادی کو نہیں چلا سکتے. چائنا میرے گوادر میں موجود, اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, وہ 1.5 ارب انسانوں کو سنبھال سکتا ہے. گوادر کے 1 لاکھ لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا. اس کو پانی اور بجلی, علاج اور تعلیم نہیں دے سکتا. یہ مجھے بتائیے, جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت نہ وہاں پہ پانی ہے جس طرح سے عام علاقوں میں, باقی پاکستان کے علاقوں میں میسر ہے, نہ بجلی ہے, نہیں تو کیا یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب سی پیک وہاں پہ آ رہا تھا, جب چائنیز آ رہے تھے, تو کیا اس وقت انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ کو نوکریاں گوادر کے لوگوں کو دی جائیں گی, ڈیولپمنٹ وہاں پہ کی جائے گی. میں اگر غلط نہیں ہوں وہاں پہ تو اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور وہ بہت لیول پہ بک رہی ہیں جا کے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کون سا حصہ ہے جو اگنور ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گوادر دکھایا جاتا ہے وہ تو بڑا ڈیولپڈ گوادر دکھایا جاتا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. میں تو مسلسل میرا احتجاج یہ ہے کہ ترقی کی تعریف مجھے بتائیں. میں وزراء سے بھی بیٹھا ہوں, میں سیکورٹی اداروں کے سربراہان سے بیٹھا ہوں کہ ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے. انگریزی ڈکشنری میں, چائنیز ڈکشنری میں جو بتائیں. کیا یہ گوادر پورٹ کا نام ہے, یہ کسی چاونی کا نام ہے, یا کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام ہے؟ ترقی تو اس کو کہتے ہیں جو میری معیار زندگی بہتر ہو. گوادر پورٹ کی وجہ سے مجھے صاف پانی ملے, علاج ملے, تعلیم ملے, بجلی ملے, تو میں اس کو ترقی کہتا ہوں. لیکن آپ بلڈنگوں پہ بلڈنگ بنا رہے ہو, لیکن مجھے پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, علاج, تعلیم, عزت, روزگار نہیں ہے, اور سمندر کا جو ساحل ہے وہ ڈاکوؤں کے حوالے ہے, تو میں اس کو ترقی تو نہیں کروں گا, تذلیل کہوں گا. اس لیے ہم بدقسمتی یہ کہ نعرے تو ترقی کے ہیں, جھوٹے باتیں ہیں. وزیر اعظم کے وزٹ بلوچستان میں صرف جھوٹی باتیں ہیں,
ग्वादर के अवाम को बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे एक वक्फे का कहा जा रहा है मौलाना, मैं एक वक्फा लूँगा। हमारे साथ मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच मौजूद हैं, गवादर के हुकूक पे बात कर रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो शायद मिर्च मसालों वाला टॉपिक है नहीं, हम में से बहुत से लोगों को इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी होती नहीं है, और यही वजह है कि आज इनको एहतजाज करने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमने हमेशा दिलचस्पी के उमूर पर बात की है, बहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की है। बलूचिस्तान के लोग, गवादर के लोग कभी भी हमारी बहमी दिलचस्पी का मौजू नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने कि आप और मैं। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वक्फे के बाद हाजिर हैं। सियासत होती रहेगी, सियासी दाव पे चलते रहेंगे। मैं दोबारा माजरत के साथ आपसे, खुद से और अपनी पूरी फ्रेटर्निटी से माजरत के साथ, पाकिस्तान पंजाब के चंद मखसूस हिस्से, इस्लामाबाद का 25 किलोमीटर का रेडियस, या कराची का जो शहर है या वहाँ के जो शहरी मसाइल हैं, ये पाकिस्तान, सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है, मगर फ़कत ये पाकिस्तान नहीं है। आज एक पाकिस्तानी मेरे साथ बैठा हुआ है। जो मनाज़र आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको जम्मे गफ़ीर एक सरों का समंदर नज़र आ रहा है, ये भी पाकिस्तानी है, इलाका भी पाकिस्तान का है, और हुकूक भी रियासत पाकिस्तान से मांगे जा रहे हैं। हमारे साथ गवादर को हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान है। मौलाना शुक्रिया। मौलाना, इस पूरे मसले का जो हल है वो किसी एक दौरे हुकूमत में आपको होता हुआ नजर आया? मतलब इमरान खान ने भी वादे किए, इन्होंने भी वादे किए, कौन करीब तर रहा, या आपकी अपनी उम्मीद किसके साथ ज़्यादा वाबस्ता थी कि ये शख्स या ये हुक्मरान हमारे मसले हल कर लेगा? ये बात दुरुस्त है, लोग तो पाकिस्तान के अवाम या बलूचिस्तान के अवाम इस उम्मीद के साथ वोट डालते हैं, अपनी माँओं बहनों को निकालते हैं, पोलिंग स्टेशन ले जाते हैं कि हमारे ये दुख दर्द को कम करेंगे, हमारे मुसीबत में कम करेंगे, लेकिन एक दूसरे से धोखाबाज साबित होता है। इमरान खान से नौजवानों को उम्मीद थी, अवाम को उम्मीद थी कि मसाइल हल करेंगे, लेकिन ये बुरी तरह ये भी नाकाम हुआ। बाकी तो पुराने हैं सब, खुसूसन बलूचिस्तान की हम बात करें तो बलूचिस्तान में तो चेहरे वही हैं, कभी PTI में होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी नून में होते हैं, मौसूफ तो वही है, सिर्फ किबला तब्दील कर लेते हैं, पार्टी और झंडा तब्दील कर लेते हैं, मौसूफ वही है, चेहरे मुबारक वही हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक इस टोले के ख़िलाफ़ जो एक क्लब है, इसके ख़िलाफ़ नौजवान जमहूरी मुज़ाहमत नहीं करेंगे, नौजवान ख़ुद नहीं आएंगे, ख़ुद आगे बढ़ कर के उस क़यादत को नहीं संभालेंगे, इस मौजूदा रजीम जो 70 साल पे फैमिली है, दादा परदादा बेटा पोता बेटी, इनसे मसाइल पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हल होने वाले नहीं हैं। तो अब मतलब कौन हो सकता है अगर ये भी नहीं है? एक नया चेहरा था इमरान खान, वो भी नहीं है, तो फिर किससे, आपको क्या लगता है और कौन हो सकता है? देखिए अभी फ़िलहाल तो लॉट यही है हमारे पास, नया तो कोई आने से रहा। इमरान खान जैसे कि आपने कहा वो नया चेहरा था, उनको आने में भी बरसों लगे, वो भी आप कहते हैं फेल हो गए, तो अब और कौन करेगा ये सब? देखिए हैं काबिल बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं, लेकिन वो चाहते हैं ये जो हमारा असल में अदलिया आज़ाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है, लोग खान महमद को वोट देते हैं, जाम महमद जीतता है। हाँ, तो ज़ाहिर है अभी भी क्वेटा में पिछला इलेक्शन हुआ तो नादरा की रिपोर्ट है कि यहाँ हाथ से जो ठप्पे मार मार कर के थक गए, पाँव के अंगुली से उन्होंने ठप्पे मारे, पाँव के, यानी इतना ज़्यादा ये धांधली की हद है आखिरी। तो नौजवान कहते हैं कि आज़ादी में किस तरह जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि नौजवान आगे बढ़ें, असेंबली में काबिल नौजवानों को आगे होना चाहिए, गरीब के बेटे को भी हक है, मेरा बेटा भी बासलाहियत है, गरीब झोंपड़ी वाले का बेटा भी बासलाहियत है, उनको आगे बढ़ कर के इन इक़्तिदारों पे आना चाहिए। अच्छा, अगेन जिस तरह आपको, अगर मैं क्योंकि इस वक्त आप एक तहरीक को लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या मौलाना हिदायतुर रहमान ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि कल को वो CM हों, वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हों? ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या ये ख्वाहिश रखने के साथ आपको लगता है कि फिर आप वो कर पाएंगे जब आपके पास इख्तियार होगा? देखिए इंशाल्लाह मैं तो कौम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम तो इक़्तिदार बुरी चीज़ नहीं है, कौम की हम खिदमत करेंगे, लेकिन मैं तो जो कौम के अंदर जो शऊर में ला रहा हूँ, मैंने कौम को ये कहा कि आप हर 5 साल बाद अपनी क़यादत तब्दील करें।
جیسے امریکہ آج 300 یا 400 سال اس کو جمہوریت کو ہو گئے، وہ ہر 10 سال بعد اپنی لیڈرشپ تبدیل کرتے ہیں۔ وہ امریکہ جو آج سپر پاور ہے، یہ نہیں ہے باپ بیٹا کبھی وہ حکمران نہیں رہے، آج سپر طاقت ہے۔ یہاں 70 سالوں سے باپ اور بیٹے کی حکومت، اس لیے آج پانی بجلی پاکستان کے عوام کو دستیاب نہیں ہے۔ اگر کر میں بھی آیا، اگر میں بھی ناکام ہوا، کوئی اور بھی ناکام ہوا، تو قوم کو ہر 5 سال کے بعد دھوکہ باز اور جھوٹے سیاستدان کو مسترد کریں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ چند سالوں میں پاکستان کی تقدیر تبدیل ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا اگین آپ کی جماعت یا اس کے علاوہ اور کون سی جماعت ایسی سمجھتے ہیں آپ کہ فی الحال اس میں سے کچھ مائنس کر دیں تو یہ جماعتیں ایسی ہیں جو ملک کو لیڈ کریں، مستقبل بدل اس میں سکتا تو ہے؟ یہ ہے کہ پاکستان میں تو پاکستان کے عوام نے تمام پارٹیوں کو تو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، وفاقی پارٹیوں کو دیکھ لیا، صوبائی پارٹیوں کو دیکھ لیا، قوم پرستی کے نام پہ دیکھ لیا، اور عمران خان کے دور میں اسلام خطرے میں تھا، شہباز شریف کے دور میں اسلام محفوظ ہو گیا۔ مطلب یہ پہلے عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی، شہباز شریف میں، اب یہ اپنے مفادات کیے، تو پارٹی تو ایک ہی بچتی ہے، وہ ہے جماعت اسلامی۔ ایک ہی پارٹی جو قوم نے نہیں دیکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں جماعت کا ہوں، لیکن بھائی اگر مجھے بطور پاکستانی شہری پوچھا جائے تو ایک پارٹی کو پاکستانی قوم نے نہیں دیکھا۔ اب اس پارٹی کا حق بنتا ہے کہ اس کو بھی دیکھ لیں، اگر اس نے ترقی نہیں دے، ڈیلیور نہیں کیا، پھر بعد میں سوچیں گے کہ میں کون سی قیادت کے پیچھے جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم کے لیے وقت نکالا۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ ایسی گفتگو ہمارے سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو مسئلہ مانیں گے۔ صرف جو ہماری ایک خاص ہمارا جو ایک طبقہ ہے جس کو لگتا ہے کہ وہی پاکستان ہے اور وہی پاکستان کا حصہ ہے، ان کو شاید یہ سمجھ آئی ہو کہ یہ بھی پاکستان ہے اور اتنا ہی پاکستانی ہے۔ پروگرام ختم ہونا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔